سورہ یاسین شریف بھی سماعت کی، اس کے علاوہ کئی اور صورتیں سورہ صافات کی تلاوت سنی، سورہ زمر کی تلاوت سماعت کی، سورہ صاد کی تلاوت سماعت کی۔ تو ان تمام صورتوں کی آج ہم تلاوت سماعت کر رہے تھے۔ سورہ یاسین شریف کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کا دل قرار دیا ہے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے اللہ کی رضا کے لیے رات کے وقت سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی، اللہ اسی رات اس کی مغفرت فرما دے گا۔ ایک اور حدیث میں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے ابتدائی حصے میں یعنی شروع میں صبح کے وقت سورہ یاسین شریف کو پڑھا، اس دن اس کی تمام حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ تو صبح کے وقت اگر سورہ یاسین پڑھ لی جائے تو دن بھر کے تمام معاملات میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک تو حضور کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا ہے، دوسرا بزرگان دین کا، علماء اور صالحین کا یہ مجرب عمل ہے، تجربہ شدہ عمل ہے کہ جس دن صبح کو آپ سورہ یاسین پڑھ لیں، وہ دن آپ کا بڑی آسانی سے گزر جائے گا، مشکل پیش نہیں آئے گی، حاجات اس دن کی خود بخود پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کے وقت سورہ یاسین کو پڑھے شام تک اس کے لیے آسانی ہے، اور جو شام کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ اس کے لیے آسانی فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میری امت میں سے ہر ایک کے دل میں سورہ یاسین محفوظ ہو۔ یعنی حضور کی خواہش یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ میرا ہر امتی کم از کم سورہ یاسین کو حفظ کر لے۔ تو وہ جو حفظ کر سکتے ہیں آپ میں سے، جن کے پاس اتنا وقت ہے، یوں تو حفظ کرنے کی ایک عمر ہوتی ہے، وہ عمر چلی جائے، عمر بڑھ جائے تو عربی کی ایک لائن بھی حفظ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، نصیحت کے لیے بھی، یاد کرنے کے لیے بھی، سمجھنے کے لیے بھی۔ تو جو یاد کر سکتا ہے وہ نیت کر لے۔ 5 رکوع ہیں، کوئی اتنی بڑی صورت نہیں ہے، 5 رکوع کی صورت ہے، آسانی سے یاد ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں، دعا کریں بلکہ آج کی رات کہ اگلا سال رمضان آئے اس سے پہلے حضور کی یہ پسند پوری ہو چکی ہو اور سورہ یاسین یاد ہو چکی ہو۔ خود یاد نہیں کر سکتے تو آپ کے بچے چھوٹے ہیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیے، اپنے بچوں کو حفظ کرائیے۔ مدرسے میں جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ناظرہ پڑھنے کے لیے، ہم نے تو یوں دیکھا ہے مدارس کے اندر بہت سارے کہ یہ اس حدیث پاک کو سننے کے بعد لوگ اپنے بچوں کو سورہ یاسین شریف یاد کرنے کے لیے مدرسے میں جا کے قاری صاحب کو کہہ دیتے ہیں کہ ناظرہ بھی پڑھتا رہے، جو سپارہ چل رہا ہے ناظرہ میں وہ بھی چلتا رہے، ساتھ ساتھ اس کو 2 لائنیں 2 آیات سورہ یاسین کی بھی یاد کرواتے جائیے گا۔ اس طرح 2-3 مہینے میں سورہ یاسین کا بھی بچہ حافظ بن جاتا ہے چھوٹا سا، اور اس کا سپارہ بھی چلتا چلا جاتا ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ اس پسند پر عمل کرنے کی توفیق سب کو عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بہت ساری حضرت ابو جعفر محمد بن علی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں سختی ہو، یہ وظیفہ انہوں نے بیان فرمایا کسی کے دل میں سختی ہو، کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے سخت دل ہوتے ہیں، اور ان کو خود اپنے سخت دل ہونے پر افسوس ہوتا ہے کہ یار میں اتنا سخت کیوں ہوں، میں ایسے کام کیوں کرتا ہوں، میری اتنی ترش زبان کیوں ہے، اتنا غلط کیوں کہہ دیتا ہوں میں، پھر بعد میں احساس ہوتا ہے ان کو جو احساس والے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو سخت دل ہو اور اس کے دل میں سختی ہو تو وہ ایک پیالے میں زعفران سے سورہ یاسین لکھے اور اس کو پی لے، اللہ اس کے دل کو نرم فرما دے گا، سختی دل کی ختم ہو جائے گی۔ یہ خود اپنے لیے بھی ہے، اور اگر کوئی اور سخت دل ہو تو اس کو بھی یہ پلایا جا سکتا ہے، تو اس کی دل کی سختی بھی ختم ہو جائے گی۔ جس شخص کی نزاع کا عالم ہو اور نزاع کی تکلیف میں مبتلا ہو، اس کے سامنے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے تو جاں کنی کے وقت میں آسانی ہو جاتی ہے، نزاع کے وقت میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے
اگر کسی عورت کے وضع حمل کا وقت آ گیا ہو اور وضع حمل ہو رہا ہو، تکلیف میں مبتلا ہو، تو اس وقت بھی سورہ یاسین شریف کو پڑھا جائے تو بچے پیدا ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اس صورت کی بے شمار برکات ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس صورت کی برکتیں عطا فرمائے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 حواریوں کا ذکر فرمایا ہے۔ حواری کیا ہوتے ہیں؟ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ یعنی یوں آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ حواری کہلاتے ہیں، حا واو الف را اور یا، حواری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 حواریوں کا ذکر اس صورت کے اندر ہے۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور انہیں مثال بیان کیجیے ان بستی والوں کی جن کے پاس بھیجے گئے لوگ آئے، رسول آئے، جن کے پاس مرسل آئے۔ یہ کیا معاملہ تھا، یہ کیا ماجرا تھا؟ ملک شام میں ایک شہر ہے، اس شہر کا نام ہے انطاکیہ۔ بہت بہترین شہر تھا اور اس میں فصیلیں تھیں، شہر کے باڑ بنی ہوئی تھی، حصار تھا شہر کا، اچھے شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ اور اس شہر کو 5 پہاڑوں نے، خوبصورت پہاڑوں نے گھیرا ہوا تھا اور بہت ترقی یافتہ شہر تھا۔ یہ سورہ یاسین شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا ہے۔ پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 حواریوں کو اس شہر کی جانب روانہ کیا اور کہا اس شہر چلے جاؤ اور اس شہر والوں کو اللہ کی توحید کا پیغام دو، اس شہر والوں کو اللہ کی توحید کے بارے میں بتاؤ۔ یہ 2 جو حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، مبلغ تھے دونوں، یہ دونوں انطاکیہ آئے اور انطاکیہ آنے کے بعد یہاں کے لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا۔ ان دونوں کا نام تھا، ایک کا نام صادق تھا، دوسرے کا نام مصدوق تھا۔ یہ دونوں اس شہر میں آئے، گواہی دی، تو سب سے پہلے ان کی ملاقات جس سے ہوئی ان کا نام تھا حبیب نجار۔ ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا تم کون ہو؟ تو ان دونوں نے بتایا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، تمہیں حق کا پیغام دینے آئے ہیں۔ تو حبیب نجار نے کہا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی نشانی ہے؟ تو ان دونوں نے کہا ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے کہ وہ مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیتے ہیں اور مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو یہ معجزہ ہے، ان کی برکتوں سے انہوں نے ہمیں بھی یہ کرامت دی ہے، تو ہم بھی کسی مادرزاد اندھے کو بینا کر سکتے ہیں اور مردے کو زندہ کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو حبیب نجار نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، وہ بہت عرصے سے بیمار ہے اور اس کی آنکھیں نہیں ہیں، تو اس کو بینا کر دو۔ ان دونوں نے کہا کہ وہ بچہ لے آئیں۔ حبیب نجار اپنا بیٹا لے کر آئے، انہوں نے اس کے سر پہ یوں ہاتھ رکھا، کچھ پڑھا اور ہاتھ اٹھایا۔ پہلے آنکھیں نہیں تھیں، ہاتھ اٹھایا تو آنکھیں آ بھی چکی تھیں، روشنی بھی آ چکی تھی۔ دیکھیے یہ جو آنکھوں کی بیماری ہے نا، یہ جو مادرزاد اندھے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، عموماً آپ نے علماء کی زبانوں سے سنا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیا کرتے۔ یہ مادرزاد اندھے کا لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ مادرزاد کا مطلب ہوتا ہے جو پیدائشی اندھا ہو، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو ہی اندھا ہو۔ یہ جو آنکھوں کی بیماری ہے، اس کا یاد رکھیں بہت ترقی کر چکی ہے سائنس، بہت آگے جا چکی ہے، لیکن اب تک جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہو یا جس کی آنکھیں نہ ہوں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جس کی آنکھیں چلی جائیں کسی عمر میں آنے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد، اس کا تو علاج ہے، چشمہ بھی لگایا جا سکتا ہے، لیزر ٹریٹمنٹ بھی آ چکی ہے، اور نہ جانے کیا کیا علاج موجود ہیں جدید ترین۔ لیکن جو مادرزاد جو پیدائشی اندھا ہو، جو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحت مند اولاد عطا فرمائے۔ تو یہ جو مادرزاد اندھا وہ بچہ تھا، اس کو ان دونوں نے شفا دی۔ تو اللہ کے حکم سے حبیب نجار ان کی بات پر قائل ہو گئے، مان گئے کہ ہاں تم تو اللہ کے سچے نبی کی طرف سے بھیجے گئے ہو۔ یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی کہ حبیب نجار کا جو بیٹا اندھا تھا، جس کی آنکھیں نہیں تھیں، اسے 2 آدمی شہر میں آئے ہیں، انہوں نے ایسا کر دیا ہے کہ وہ آنکھ والوں کی طرح ہی دیکھتا ہے، بینا لوگوں کی طرح ہی دیکھتا ہے۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اس بادشاہ کا نام تھا الطیخہ۔
وہ بت پرست بادشاہ تھا، اس تک یہ بات پہنچی تو اس نے ان دونوں کو بلایا اور کہا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ ابھی جواب دے ہی رہے تھے کہ ہم کون ہیں کون نہیں ہیں، اتنے میں اس کو غصہ آیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ 100 کوڑے ان دونوں کو مارو اور جیل پہنچا دو۔ بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان دونوں حواریوں کی بات سننے سے پہلے ہی ان دونوں کو 100 کوڑے لگوائے، ظلم کیا، اور ظلم کرنے کے بعد ان دونوں کو جیل بھجوا دیا۔ اب یہ دونوں جیل چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی خبر پہنچی کہ ہمارے جو 2 ساتھی ہیں انطاکیہ میں تبلیغ کے لیے گئے تھے، انہیں جیل پہنچا دیا گیا ہے۔ جیل میں مختلف قسم کی ان کو اذیتیں دی گئیں، بت پرستی کی طرف دعوت دی گئی، لیکن جو حق پر ہو وہ حق کہاں چھوڑتا ہے؟ جو حق پر ہو وہ حق کہاں چھوڑتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی طرف سے رضا شامل، ورنہ بہت سارے لوگ تو حل کسی تکلیف پر بھی اپنا دین اور ایمان بیچ دیتے ہیں۔ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ حق پر استقامت اور ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ تکلیفیں دی گئیں لیکن وہ سچ راستے سے نہ ہٹے۔ حفیظ جالندھری کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ فقر سے حفیظ، مگر اس امر کی مجھ کو کچھ نہ تھی خبر کہ اس کے رزق تو اس دور میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ اب سوچتا ہوں حق چھوڑا تھا اندیشہ فقر سے حفیظ، مگر اس امر کی مجھے کچھ نہ تھی خبر، اب سوچتا ہوں تو دل اس خیال سے ہی دہل جاتا ہے کہ رزق تو اس دور میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ یعنی رزق تو اس دور میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ اگر رزق اور اپنی کمائی اور اپنے کاروبار دھندے کی وجہ سے اگر حق اور دین کو چھوڑ دیا تو پھر کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اللہ تو کتوں کو بھی کھلا پلا دیتا ہے، پھر تو ہم کتوں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ تو ان دونوں نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت شمعون کو بھیجا۔ حضرت شمعون جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے سردار تھے۔ جس طرح صحابہ کے سردار حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے، ان کے صحابہ، ان کے مبلغین کے سردار حضرت شمعون تھے۔ حضرت شمعون کو روانہ کیا، آپ اس بادشاہ کے پاس آئے اور اس کے ساتھ گھل مل گئے، اٹھنا بیٹھنا ہوا، اور وہ بادشاہ حضرت شمعون کے ساتھ مانوس ہو گیا۔ بہت دن گزر گئے تو ایک دن حضرت شمعون نے موقع ڈھونڈ کر بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے 2 آدمیوں کو جیل بھجوایا ہے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے۔ کیوں بھجوایا ہے؟ اس نے کہا وہ تبلیغ کر رہے تھے دین کی۔ تو حضرت شمعون نے کہا تم نے ان کی بات سنی تھی یا بغیر سنے ہی بھجوا دیا؟ اس نے کہا بغیر سنے بھجوا دیا۔ تو آپ نے کہا ان دونوں کو واپس بلاؤ، ان کی بات تو سنو، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کی بات تو سن لو، پھر اس کے بعد جو فیصلہ ہو وہ کر لینا۔ بادشاہ نے ان دونوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان کو کہا ہاں تم کیا کہتے تھے؟ تو ان دونوں نے پھر وہی ساری تقریر کی جو پہلے کی تھی کہ ہم تمہیں حق کا پیغام دینے آئے ہیں، اللہ کی طرف بلانے آئے ہیں، اس اللہ کو مان لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آؤ، جنت اور دوزخ پر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، عیسیٰ علیہ السلام پر جو کلام اترا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اس تقریر میں کوئی فرق نہیں آیا جیل میں جانے سے پہلے اور جیل میں جانے کے بعد، بیانیے میں فرق نہیں آیا۔ جیل جانے سے پہلے جو بیانیہ تھا، جو تقریر تھی اس میں، اور جیل جانے کے بعد میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایسا نہیں کہ پہلے بڑی سخت بات تھی بعد میں تھوڑی نرم بات کر لی جائے، ایسا نہیں، جو پہلے حق تھا بعد میں بھی وہی حق ہے۔ پوری وہ تقریر کی تو اس بادشاہ کے سامنے حضرت شمعون کھڑے تھے۔ جب ان کی یہ گفتگو ختم ہوئی ان دونوں حواریوں کی تو حضرت شمعون نے ان سے کہا تمہارے پاس کوئی کرامت بھی ہے، کوئی تمہارے نبی کی طرف سے کوئی ایسا معجزہ جو ان بادشاہ کو دکھا دو، ان لوگوں کو دکھاؤ۔ اور حضرت شمعون یہ ثابت کر رہے تھے، یہ دکھا رہے تھے گویا کہ میں بادشاہ کی طرف سے میں پوچھ رہا ہوں یہ سارے سوالات۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس 2 کرامات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتے ہیں، مردے کو زندہ کر دیتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے شہر سے ایک آدمی کو بلایا جو پیدائشی ایسا نابینا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سوراخ ہی نہیں تھے، اس کی آنکھوں کے سوراخ ہی نہیں تھے۔ بادشاہ نے کہا اس کو آنکھیں لگا کے دکھاؤ۔ بادشاہ کی نظروں میں یہ ناممکن سا کام تھا اور آج بھی ناممکن ہی ہے۔
تو انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ ہٹایا تو آنکھوں کے سوراخ بن گئے، اور پھر کہا مٹی لاؤ، چکنی مٹی لائی گئی، اس مٹی سے چھوٹے چھوٹے ڈیلے بنائے اور وہ آنکھوں کی جگہ پہ رکھے، پھر ہاتھ رکھ کے ہٹایا، کہا اب دکھ رہا ہے؟ کہنے لگا سب کچھ دکھ رہا ہے۔ جو مادرزاد اندھے تھے ان کو بینا کر دیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا چلو یہ تو ایک بات ہو گئی، کسی مردے کو بھی زندہ کرنے کی تم نے بات کی تھی، مردوں کو زندہ کر سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں بالکل کر سکتے ہیں۔ اب آگے دو روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ بادشاہ نے کہا میرا دہقان ہے، اس کا بیٹا مر چکا ہے اور 7-8 دن ہو گئے، وہ دہقان کہیں شہر سے دور گیا ہے، واپس آنے میں اس کو وقت لگے گا، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو دیکھے بغیر ہی اس کی تدفین کر دی جائے، تو ایک کام کرو، اس کو زندہ کر سکتے ہو تو زندہ کر کے دکھاؤ۔ اب 7-8 دن اس دہقان کے بیٹے کی وفات کو گزر چکے تھے۔ انہوں نے کہا صحیح ہے لے چلو۔ اس کی میت کے پاس آئے تو میت سڑ رہی تھی، بو اٹھ رہی تھی۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے کھڑے ہونے کا کہا تو وہ زندہ ہو گیا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی، بادشاہ اس سے بڑا پیار کرتا تھا، 3 دن پہلے اس بیٹی کا انتقال ہوا تھا اور اس کی تدفین ہوئی تھی۔ بادشاہ نے کہا میری اس بیٹی کو زندہ کر دو، تو یہ اس کی قبر کے پاس گئے اور قم باذن اللہ کہا تو وہ قبر سے باہر نکل آئی۔ اور ان دونوں نے، چاہے دہقان کا بیٹا ہو یا بادشاہ کی بیٹی ہو، دونوں روایتوں کے بعد الفاظ ایک جیسے ہیں۔ ان دونوں نے کھڑے ہو کر، زندہ ہو کر یہ کہا کہ اے بادشاہ اور اے قوم، یہ جو دونوں ہیں اور ان کے ساتھ جو شمعون ہیں، یہ تینوں سچے ہیں، ان پر آسمان سے سلامتیاں اترتی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں، ان کی بات مان لو، ایمان لے کر آ جاؤ۔ ہم شرک پر مرے تھے تو ہم جہنم دیکھ کر آئے ہیں، جہنم میں تم چلے گئے تو پھر بہت برا ہو جائے گا، اسی لیے دنیا میں ایمان لانے کا موقع ہے، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ۔ بار بار انہوں نے یہ بات کی اور پھر واپس مر گئے۔ یہ بات بادشاہ کو بڑی محسوس ہوئی اور وہ ایمان لے آیا، اور بادشاہ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ایمان لے کر آئے۔ یہ ابھی معاملہ چل ہی رہا تھا کہ حبیب نجار کو یہ خبر پہنچی اور وہ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کر تصدیق کی۔ انہوں نے کہا یہ جو دونوں شخص ہیں اور ان کے ساتھ شمعون ہیں، یہ تینوں سچے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، انہوں نے میرے بیٹے کو بھی شفا دی تھی۔ تو بادشاہ کے ساتھ جو کچھ لوگ ایمان لائے تھے وہ تو ایک طرف ہو گئے، بقیہ جو پوری قوم تھی، جو جمہوریت تھی پوری، ان لوگوں نے پکڑ کے حضرت حبیب نجار کو قتل کر دیا۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان دونوں حواریوں کو بھی شہید کر دیا۔ جب شہید کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور پوری کی پوری بستی کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا گیا، ان پر عذاب آیا۔ اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین شریف کے اندر ابتدائی آیات کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّ إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ۔ اور ان سے شہر والوں کی مثال بیان کرو جب ان کے پاس رسول آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، 2 قاصد، 2 مبلغ بھیجے، پھر ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، تو ہم نے تیسرے کے ذریعے ان کی مدد کی، شمعون کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ تو سب نے کہا، ان تینوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے ہی آدمی ہو، ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے ہی آدمی ہو۔ یعنی یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری آئے تھے بتانے کے لیے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، تو قوم والے کہتے تھے تم میں کون سی خاص بات، تم تو ہمارے جیسے ہی آدمی ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی تو ہمارے جیسے ہی تھے، ہمارے جیسے ہی انسان تھے، ان کو اپنے جیسا۔ رسول کی، یہاں تک لکھا رسول کی عزت بڑے بھائی کی طرح کرو، بلکہ اس سے بھی کچھ کم کرو، یعنی بڑے بھائی جتنا بھی رتبہ اور مقام۔ یہی بات ان لوگوں کا طریقہ تھا جن پر عذاب نازل ہو، کہنے لگے تم تو ہمارے جیسے ہی ہو، اور رحمان نے کوئی نئی چیز تو نہیں اتاری، تم صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ پھر یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا، جو ابھی ہم نے آپ کو تفسیر صورت میں بیان کیا ہے۔ علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق ایک جملہ لکھا ہے، کہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا
کہ رسول اللہ ہمارے جیسے تھے، انہیں دراصل پتھروں کی بھی پہچان نہیں ہے، پتھروں کی بھی پہچان نہیں۔ کہا کہ پتھروں میں بھی کچھ سادے پتھر ہوتے ہیں، کچھ یاقوت ہوتے ہیں۔ کہا کیا کبھی یہ یاقوت اور کنکر کو ایک جیسا سمجھیں گے؟ فرمایا یاقوت اور پتھر زمین اور آسمان کے کلابے ملا لیے جائیں پھر بھی ان کے آپس کی کوئی قدر و قیمت برابر نہیں ہو سکتی۔ کہاں یاقوت مہنگا پتھر اور کہاں وہ کنکر جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا یاقوت اور پتھر میں تو پھر بھی کوئی موازنہ ہو سکتا ہے، لیکن عام آدمی اور رسول کے درمیان فرق کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اتنی بلندیاں عطا فرمائی ہیں، اتنی بلندیاں عطا فرمائی ہیں، اسی لیے فرمایا الرسول ان الرسول بشر لا کالبشر کمل یاقوت حجر لا کالحجر۔ رسول بشر ہیں، بشر کی طرح نہیں ہیں، جس طرح یاقوت پتھر ہے پتھر کی طرح نہیں ہے، جس طرح یاقوت پتھر ہے پتھر کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس صورت کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرمائے، ہماری قبروں میں داخل فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔